بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأزواجك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ اور طالبان غلامی شہید کربلا، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم ان پاکیزہ نفوس کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے نمازیں مکمل ہوتی ہیں، جن کا ذکر کرنے سے قرآن مکمل ہوتا ہے، اور جن کا ذکر کرنے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میں بار دیگر حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب، دیگر جتنے بھی علماء کرام ہیں، معذرت میں نام سے تو واقف نہیں ہوں، قاری صاحب سے تو ماشاءاللہ تعارف ہے، اللہ تعالیٰ سب علماء کرام کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ تمہیں میرا رسول عطا کرے، اللہ فرماتے اسے لے لیا کرو، اسے لے لیا کرو۔ اور آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی عطائے مصطفیٰ ہے، یہ بھی عطائے مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لیا کرو۔ آج کا دن بالخصوص 10 محرم کا دن ہے، اور 10 محرم کا دن ایک عظیم نسبت کے ساتھ منسوب ہے۔ اگر اس دن کی آپ نام جاننا چاہیں تو یہ یوم بقا بھی ہے، یہ یوم وفا بھی ہے، یوم رضا بھی ہے، یوم استقامت بھی ہے، یوم حیات بھی ہے، یوم فنا بھی ہے، اور یوم جزا بھی ہے۔ ہم زندگی میں جیتے ہیں، ہر بندہ دنیا میں آیا اور ہر ایک نے دنیا سے جانا بھی، ہر بندہ مسافر ہے، اور جو بندہ مومن ہے اس کے سفر کی خوشبختی یہ ہوتی ہے اس کا اول اذان سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخر نماز پہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہم ایک اسٹیشن سے گزر چکے اور دوسرے اسٹیشن کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، اذان کے مرحلے سے گزر چکے ہیں اور نماز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم روز ایک زندگی گزارتے ہیں، روز آنکھیں کھلتی بھی ہیں اور روز آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں۔ آنکھیں کھولتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر اللہ اکبر اللہ، روز کی زندگی، اور شام ہوتی ہے، نماز پڑھتی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم کل حیات کو دیکھیں وہ بھی اذان اور نماز سے وابستہ ہے، اور اگر روزانہ کی زندگی کو دیکھیں یہ بھی اذان اور نماز سے وابستہ۔ ایک زندگی ہے مسلمان کی اور ایک زندگی ہے اسلام کی۔ ایک زندگی کس کی ہے جی؟ ایک ہے مسلمان کی، ایک زندگی اسلام کی ہے۔ اگر مسلمان کی حیات کو دیکھیں وہاں بھی دو چیزیں ملیں گی، ایک طرف اذان ملے گی اور ایک طرف نماز ملے گی۔ اگر کوئی پوچھے اسلام کی زندگی میں کیا ہے تو سوال ملے گا 10 محرم سے پوچھ لو، اسلام کی زندگی میں اذان بھی ہے، اسلام کی زندگی میں نماز بھی ہے،
پوچھا جائے گا اذان کس کی ہے اور نماز کس کی ہے؟ جواب ملے گا اذان نسل نے دی تھی، نماز اصل نے پڑھی تھی۔ اذان کس نے دی ہے؟ اذان پتر نے پڑھی ہے، نماز کا حق باپے نے ادا کر دیا۔ بھئی اسلام کی زندگی میں کس کی اذان ہے، کس کی نماز ہے؟ جملہ سنیے گا، کس کی اذان سے اسلام کو زندگی اسے اکبر کہا جاتا ہے، اور جس کی نماز سے تو اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اذان اور نماز کا یہ فلسفہ، اور آج یوم اذان اکبر بھی اور یوم سجدہ حسین بھی، جس نے کربل کی صبح کا آغاز اذان سے کیا تھا، اس مؤذن حسین کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ اذان تو روز ہوتی ہے، لیکن روز والی اذان میں اور اکبر کی اذان میں فرق کیا؟ کوئی تو فرق ہوگا، کوئی تو فرق ہوگا۔ روزانہ اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، اس اذان میں اس اذان میں فرق کیا ہے؟ فرق سنیے گا، فرق یہ ایک اذان تکبیر والی ہوتی ہے، ایک اذان شمشیر والی ہوتی ہے۔ جو تکبیر والی اذان ہے وہ عام مؤذن دیتا ہے، اور جس اذان میں شمشیر ہو اس اذان اکبر کہا جاتا ہے۔ ایک اذان میں صدا ہوتی ہے اور ایک اذان میں رضا ہوتی ہے۔ جو صدا والی اذان ہے وہ عام اذان ہے جو عام مؤذن دیتا ہے، اور جو اکبر نے اذان دی اس میں رضا دی۔ ایک اذان میں اقرار ہوتا ہے اور ایک میں اظہار ہوتا ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ ہر مسجد میں اقرار ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شہادت کہنا آسان ہے، شہادت پانا بڑا مشکل۔ اکبر وہ مؤذن ہے جس نے شہادت کا بیان بھی دیا ہے اور شہادت کا اقرار والا بھی اظہار والا بھی۔ ایک اذان وہ ہے جو نماز پڑھانے کے لیے ہوتی ہے، جو نماز، ایک اذان وہ بھی ہے جو دین بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جو اذان نماز پڑھانے کے لیے دی جائے وہ عام مؤذن کی اذان ہوتی ہے، اور جس نے دین بچانے کے لیے کربل میں اذان دی اسے اکبر کہا جاتا ہے۔ تو آج کے دن یوم اذان اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو وہ لذت اذان نصیب فرمائے۔ کاش کبھی اس طرح بھی ہم ذکر حسین کریں، اپنے جوان پتر کو کہ چل پترا اذان دے دے۔ اب بیٹا جب اذان دے رہا ہو نا، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہو اور شکر خدا ادا کر رہا کہ ربا تیرا شکر ہے میرا پتر حسین کے پتر کی سنت ادا کر رہا۔ اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو اس طرح بھی درس فکر دے۔ بہرحال آیت کریم آئے، جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لیا۔ اب رسول نے کیا دیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو اللہ نے نمازیں عطا کی، نمازوں کا تحفہ دیا۔ جب نمازیں مل گئی، اب نماز اللہ کی بندگی عبادت ہے، حضور بندگی کا حکم لے کے آ گئے، لیکن طریقہ وہاں سے لے کے نہیں۔ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو۔ نماز کے 2 زاویے، ایک امر ہے ایک طریقہ ہے۔ امر کہاں سے ملتا ہے اور طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ امر در خدا سے ملتا ہے اور طریقہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ حضور زمین پر تشریف لاتے، صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا نماز پڑھو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیف نصلی یا رسول اللہ، حضور نماز پڑھنی کیسے؟ نماز پڑھنی کیسے؟ آقا فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی، مجھے تکتے جاؤ، میرے وجود کو دیکھتے جاؤ، میری اداؤں کو دیکھو، جو میں کرتا جاؤں گا تم وہ کرتے جاؤ۔ میری اداؤں کو جمع کر کے ایک مقام پہ رکھ لو، اس مجموعہ ادائے محمد کو نماز کہا جاتا ہے۔ ادائے مصطفیٰ کے مجموعے کو نماز کہتے ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بتایا۔ اب آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ثنا بھی پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ فاتحہ بھی پڑھنی، آقا علیہ السلام نے بتایا سورت بھی ملانی، حضور علیہ السلام نے بتایا سبحان ربی العظیم بھی پڑھنا ہے، آقا علیہ السلام نے بتایا سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھنا ہے۔ ابھی تک ذکر خدا بتایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیا کیا کیا ہے؟ نماز شروع ہوئی، آپ مسجد میں گئے، آپ نے اللہ اکبر کہا، گھر بھی اللہ کا،
بندگی بھی اللہ کے، ذکر بھی اللہ کا. آپ نے ثنا پڑھی یہی زاویہ، آپ نے فاتحہ پڑھی گھر بھی خدا کا، ذکر بھی خدا کا، بندگی بھی خدا کی. آپ آگے بڑھے سورت پڑھی سبحان ربی العظیم تک پہنچے، گھر کس کا، بندگی کس کی، اور ذکر بھی اللہ کا. آپ سجدے میں چلے گئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، گھر بھی خدا کا، بندگی بھی اور ذکر بھی. آپ التحیات میں بیٹھنے لگے. اب کیا کہا، پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک پہنچے گھر بھی اللہ کا، بندگی بھی اللہ کے، ذکر بھی. کہ آگے بڑھ، آگے بڑھ اور آگے پڑھ. پڑھنا کیا، السلام علیکہ ایھا النبی. زاویہ بدل گیا ہے. زاویہ کیا، گھر خدا کا ہے، بندگی خدا کی ہو رہی ہے، ذکر محمد مصطفیٰ. ابھی بندگی مکمل کہا آگے جن پر سلام بھیجا ہے نا ان کے بچوں کا بھی ذکر، اصل کا تو ذکر کر لیا، نسل کا ذکر بھی کرنا. نماز میں اصل بھی ضروری ہے، نسل بھی ضروری ہے. اب آگے بڑھتے، اللہم صلی علی محمد والا، جو کچھ رسول دے وہ لے لیا کرو. کوئی پوچھے آل محمد کا ذکر دیا کس نے، سکھایا کس نے ہے؟ ابھی تو میں محفل کی بات نہیں کر رہا، محفل تو بات کا معاملہ ہے، میں بندگی کی بات کر رہا ہوں. بندگی میں آل محمد کا ذکر، فجر پڑھیں گے آل محمد کا ذکر، ظہر پڑھیں گے آل محمد کا ذکر، عصر پڑھیں گے آل محمد کا ذکر. فجر میں 4 مرتبہ آل محمد کہنا پڑے گا، ظہر میں 8 مرتبہ آل محمد کہنا پڑے گا، عصر میں 6 مرتبہ، مغرب میں 6 مرتبہ، عشاء کی نماز آئے گی کب پڑھ 14 مرتبہ آل محمد آل محمد آل محمد. تو نے سونا بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ نیند تیری آخری نیند بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی حضور حاضری ہو جائے. جانے سے پہلے پہلے پڑھتا جا تاکہ قبر میں جائے نانا ملے دیکھ کے یہ کہے یہ تو میرے بچوں کا ذکر کر کے، یہ تو میری حال کا ذکر کر کے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول دیا وہ لے لیا کرو. اچھا، رسول نے نماز بھی کا طریقہ بھی دیا، سجدے کا طریقہ کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ. کس نے دیا ہے؟ امر کس کا؟ فسجدو، اللہ کا. اور طریقہ کس کا؟ رسول. آؤ ذرا حضور کا سجدہ بھی دیکھتے، سجدہ بھی دیکھتے. آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور کی اقتداء میں تھے. نماز ہو رہی ہے، قیام ہو گیا، قرات، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. جب سجدے میں آقا جاتے ہیں تو حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ طویل کر دیا. اب عام نمازی سجدہ نہیں کر رہا، نبیوں کا امام سجدہ کر رہا. ادھر حضور سجدے میں گئے، ادھر ننھے قدموں سے کوئی چلتا آ رہا. اب کیا ہے؟ اب زاویہ عجیب ہے، گھر خدا کا ہے، بندگی خدا کی، عمل مصطفیٰ کا ہے. اور عمل مصطفیٰ میں کیا ہونے لگا، کیا ہونے لگا؟ ہم مسئلوں کو بھی ڈھونڈتے پھرتے، یہاں تو معاملہ ہی جدا ہے، معاملہ ہی عجیب ہے. آقا علیہ السلام نے سجدے میں ہے، امام حسین آ کے پشت پہ سوار ہو رہے. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی مودت. آہا، یہاں اظہار محبت بھی. اگر عام بچہ ہوتا، ہمارے بھی بچے نماز میں آتے، ہمیں بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. آقا نے یہاں محبت نہیں بتائی، مودت بتائی، مودت سکھائی ہے تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے. اس لیے حضور نے اپنے بچوں پہ درود پڑھنا بھی سکھایا اور اپنے بچوں سے محبت کرنا بھی. ما آتاکم رسول، جو رسول دے دے وہ لے لیا کرو. صحابہ کہتے کہ سجدہ لمبا ہو گیا. ایک صحابی کہتے میں نے سوچا، غور کیا کہ سجدہ لمبا ہو گیا، ایک خدا نہ خواستہ روح مبارک پرواز سونی کر دی کہ میں نے سر اٹھایا، جب اٹھا کے دیکھا منظر ہی جدا تھا، منظر جدا تھا. اور منظر کیا تھا؟ پشت مصطفیٰ پہ حسین بیٹھے ہوئے، بندگی خدا کی ہو رہی ہے اور لاڈ حسین. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لیا کرو. آقا علیہ السلام دو طرح سے دیتے، علماء بیٹھے، ایک بالقول ایک بالفعل. بالقول بھی عطا کرتے،
اور بالفعل بھی عطا کرتے ہیں. آقا نے قول کے ذریعے بھی بتایا ہے. آل محمد کہہ کے قول بتا دیا اور پشت پہ بچے کو بٹھا کے فعل بتا دیا. کہا کہ میرے قول میں بھی محبت حسین ہے، میرے فعل میں سنت قولی ہو یا سنت فعلی، دونوں طرف سے حسین ملے گا. ما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول دے دے. کہاں سے ملا ذکر حسین؟ اچھا ذکر حسین کہاں سے ملا؟ اب آتے ہیں ذرا. میرے حضور نے 5 نسبتیں دی ذکر حسین. کہا میں بتاتا ہوں ذکر حسین کرنا کیسے ہے. کیا کیسے کیا؟ آقا علیہ السلام نے گھر میں ذکر حسین اور امت کو پیغام دیا اپنے گھروں میں میرے حسین کا ذکر کرو. ترغیب دی ذکر کر کے. گھر میں کیسے ذکر کیا؟ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو 2 شہزادے گھر میں ہیں. 2 شہزادے حضور کے یلعبان علی بطنی ہی، یلعبان علی بطنی. حدیث سے بات مسند احمد بن حنبل کی اوتھینٹک حدیث. حضور علیہ السلام تشریف فرمایا، آرام فرما رہے. حضور کے بطن پر ایک شہزادہ سوار ہوا، دوسرا سوار ہوا. ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہا جاتا ہے. اب پھر کیا ہوا؟ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اور آگے کیا. جب آگے کیا پہلے ایک کو فیض دیا، کہا بیٹی حسن منہ کھول. یہ گھر میں محبت دی جا رہی ہے، گھر میں ذکر دیا جا رہا ہے. پھر کہا بیٹے حسین منہ کھولو. اس کا مطلب یہ ہوا گھروں کے اندر ذکر حسین کرنا، ذکر حسن کرنا، یہ سنت محمد. ما آتاکم الرسول. اچھا ایک تو ہے گھر میں ذکر کرنا. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، خیال آئے چلو دکان پہ بھی حسین کا ذکر کریں. دکان کی برکتوں کے لیے بازار میں ذکر حسین کریں، برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے. اب سوال ہے کیا بازار میں بھی ذکر حسین کیا گیا کہ نہیں؟ حدیث طیبہ ہے حضور علیہ السلام بازار میں آتے ہیں، ایک کندھے پہ حسن بیٹھا ہوا، ایک کندھے پہ حسین بیٹھا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے گھر میں ذکر ہو رہا تھا، اب بازاروں میں ذکر حسین. حضور علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو بٹھایا. سامنے سے سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں. آپ نے جب دیکھا نا اس منظر کو دیکھ کے بولے نعم المرکب، نعم المرکب. اے شہزادوں مبارک کو کیا خوب سواری ہے، کیا خوب سواری ہے. آقا علیہ السلام فرماتے عمر دیکھ بل نعم الراکبان، دیکھ تو صحیح رب نے سوار کتنی اعلیٰ دی ہے. اس کا مطلب یہ اظہار کرنا بھرے بازار میں بتا رہا ہے جو مصطفیٰ بازاروں میں بھی اپنے لاڈلوں کا ذکر کرے، اس سنت کو بھی سنت محمدی کہا جاتا ہے. پھر دیکھیے حضور علیہ السلام نے ایک اور طریقہ دیا، در مصطفیٰ سے ذکر حسین دیا. اور وہ طریقہ کیا؟ آقا علیہ السلام ممبر پر بیٹھے. ہم بھی ممبروں پہ خطاب کرتے ہیں، اور ذرا ممبر رسول کا تذکرہ. مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، حضور ممبر کو تشریف فرما ہے. اچانک دوران خطبہ ننھے قدموں کے ساتھ امام حسین چلتے آ رہے ہیں. یہ سارا کچھ دیا کس نے ہے اور کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ ذکر کس کی عطا ہے؟ امت کو ترغیب و تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ سامنے سے امام حسین آئے، حضور نے ممبر چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام نے ممبر چھوڑا، نیچے اتر کے حسین کو گود میں لیا، پیار کیا، ساتھ لے کے بھی آیا. اور ہمیں پیغام کیا دیا؟ ممبروں والوں ممبر کے ساتھ حسین کو بھی رکھنا ہے. محض ممبر پہ بات کی اور حسین کی محبت نہ ہوئی، امت کو تعلیم دی، تمہارا ممبر پہ بیٹھنا بیکار بن جائے. ممبر اسی کا قبول ہوگا جو ممبر رسول کی سنت ہے. اس دعوی کو دیکھے گا. آقا علیہ السلام نے 2 کام کیے، خطبہ بھی دیا اور ساتھ حسین سے پیار بھی کیا. ما آتاکم الرسول، جو تمہیں دے وہ لے لیا کرو، جو کچھ دے وہ لے لیا کرو. اب تیسری چوتھی بات، ممبر کے بعد محراب میں آ جاتے. محراب میں محبت حسین کون سکھایا؟ چلو ممبر پہ تو خطبہ ہے نا، وہاں تو نماز ہوتی ہے. آقا نے خطبے کے اندر بھی اور نماز کے اندر بھی پیغام دیا. سجدے کا تعلق محراب، خطبے کا تعلق ممبر سے ہے. اے ممبر و محراب کے وارثان سنیے گا سنت مصطفیٰ کیا ہے. تیرا محراب پہ آنا بھی قبول تب ہوگا جب تیرے من میں حسین ہوگا، اور ممبر پہ آنا بھی قبول ہوگا تیرے من میں.
اچھا اگر کوئی کہ جی طاہر قریشی صاحب اور ان کے احباب نے ساتھیوں نے ایک میدان میں ذکر حسین شروع کیا، کیا میدان میں بھی ذکر حسین ہوتا ہے؟ آپ قرآن سے پوچھ لیں میدانوں میں حسین حسین کیسے ہوتا ہے، میدان میں ذکر حسن کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، اللہ پاک نے فرمایا حبیب یہ جو عیسائی آئے ہیں نا نجران سے، ان کے مقابلے کے لیے تو بھی لے کے فقل حبیب فرما دیجئے تعالو آؤ میدان میں ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے میدان میں لے کے آتے تاکہ میدان میں پتہ چلے حسین ہوتا ہے۔ اور میدان میں خبر بھی ملی، حدیث طیبہ جس کو امام حیثمی نے نقل کیا، جب آقا علیہ السلام میدان میں لائے، اب میدان میں کس کس کو لایا گیا، ترتیب کیا تھی؟ ترتیب کمال کی تھی، آگے نبیوں کا سردار ہے، پیچھے ولیوں کا سردار ہے، دائیں بائیں جنت کے جوانوں کے سردار ہے، ان کے پردے میں کون کھڑا ہوا؟ یہ کتنے کمال کا پردہ ہے، کتنے کمال۔ آگے نبوت کھڑی ہوئی ہے، آگے پیچھے ولایت ہے، ادھر سیادت ہے ادھر شہادت، نبوت ولایت سیادت شہادت، ان کے پردے میں جو وجود کھڑے اسے طہارت کہا جاتا ہے۔ نبوت کے پردے میں، ولایت کے پردے میں، سیادت کے پردے میں، شہادت کے پردے میں کھڑی ہونے والی ہستی کو سیدہ بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ کون سیدہ زہرا؟ یہ تو پردہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نہ۔ ابھی تو ہم تو بالوں کی بات کریں، بال تو بات کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جن کا آنچل نہ دیکھا، آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت بنا۔ اب دیکھیے یہ یہاں مثال سمجھانے کے لیے یہ میں نے ٹوپی پہنی، اس کی میرے ساتھ ایک نسبت ہے، یہ نسبت خارجی ہے، اور یہ جو بال ہے یہ نسبت داخلی، یہ اتر گئی ہے لیکن بال موجود ہے، یہ نسبت داخلی ہے۔ اس میں الگ بات ہے کہ وہ داخلی جزوی ہے یا کلی ہے، وہ اب بات کی بات ہے، لیکن یہ نسبت داخلی عارضی ہے یا دائمی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ نسبت خارجی اور یہ نسبت داخلی، یہ قمیض جو ہے نا یہ نسبت خارجی ہے اور بدن نسبت داخلی ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے پیغمبر کا جو قمیض ہے نا وہ بھی شفا دیا کرتا ہے، ذریعہ شفا بنتا ہے۔ اگر پیغمبر کے خارجی نسبت کا یہ مقام ہے تو وجود پیغمبر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھانے کے لیے اب ایک ایک دوپٹہ، ایک ایک بال، ایک ہے دوپٹہ ایک ہے بال، دوپٹہ نسبت خارجی ہے اور بال نسبت داخلی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جن کے خارجی نسبت کی حیا کا یہ مقام ہے ان کے داخلی نسبت حیا کا عالم کا۔ اور پھر فرماتے ہیں آپ کیا نور بنت نور۔ یہ الگ بات ہے کہ اب فلسفے بدل گئے ہیں، پہلے پڑھایا جاتا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ، اب پڑھایا جاتا ہے خطا کیا ہوتی، پہلے معاملہ اور تھا، وہ اصل فکر رضا تھی، وہ میرے امام کی فکر تھی۔ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے قوم کو کیا دیا؟ پیغام کیا دیا؟ نور بنت نور، زوج نور، نور ام نور نور۔ دیکھیے شعر کا ایک ہی لائن میں کتنا کچھ سمجھا دیا، پنجتنی بیان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی لائن میں پنجتن کا ذکر کر دیا، 5 نفوس کا ذکر کر دیا۔ کا نور، اس سے مراد سیدہ بطول زہرا بنت نور، ذات مصطفیٰ، یہ بھی نور ہے اور بیٹی بھی نور کی ہے، زوج نور، ان کا خامد بھی نور ہے۔ اور آگے فرمایا ام نور نور، علماء پر بیٹھے 2 بار نور نور کہا کہ یہ 2 نوروں کی ماں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اعلیٰ حضرت فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ جن کا بابا بھی نور ہو، جن کا شوہر بھی نور ہو، جن کا حسن بھی نور ہو، جن کا حسین بھی نور ہو، اس نور والی بی بی کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ کئی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہنے کا مقصد میدان میں لایا گیا اور میدان میں بتایا گیا کہ دیکھو ایک طرف میں حسن کو لے کے آیا، ایک طرف حسین کو۔ جب عیسائیوں کے اسقف نے دیکھا نا، بڑے پادری نے دیکھا، اس نے اپنے دوسرے دوستوں سے کہا ارجعو ایھا النصارى ارجعو وراءکم، اے نصرانیوں واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، میں محمد عربی کے دائیں بائیں کچھ دیکھ رہا۔
عیسائیوں کا بڑا کہتا ہے میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، اگر ان کی زبان سے آمین نکل گیا، ابھی دعا کی باری نہیں آئی، صرف آمین نکل گیا، قیامت تک دھرتی پر عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کی آمین کی طاقت کا یہ عالم ہے، اگر کربلا میں دعا کر دیتے پھر حال کیا ہوتا؟ مگر کربلا میں دعا والے نہیں تھے، رضا والے۔ دعا کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے، رضا کا درجہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ کہا دیکھو حسین میدان میں آ گیا ہے، لہذا جب تم نے بھی میرے حسین کا کبھی ذکر کرنا میدان میں لگا کے ذکر کرنا، کہ مبالغے کے اندر ذکر حسین کی وہ سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ اما آتاکم رسول، جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لیا کرو۔ اچھا ذکر بھی حضور نے دیا ان کا، اور محبت بھی سرکار نے دی۔ ابھی میں محبت کی پھر میں نے مودت پہ آنا، محبت کی پہلے بات کروں گا پھر مودت پہ آؤں گا۔ محبت بھی سرکار نے دی، اور سرکار نے محبت کیسے دی؟ چھوٹی سی حدیث ہے مگر چس آئے گا، مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ بلاغت کے سمندر، فصاحت کے سمندر، جوامع الکلم کی شان موجود ہے۔ آقا نے 3 حصے حدیث کے، مختصر حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دعا کی، ہر بندہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، میرے پاک نبی نے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی، اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی احبہما، ربا سنیا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے عرض کیا بحبہما، اے مولا تو بھی میرے حسن حسین سے، اور پھر آگے تیسری بات بحبہ، آپ کے لیے کہنے لگا ہوں بحبہ من یحبہما، یا اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کرے، جو ان سے محبت کرے ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر حسین کی محبت سے بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے تو حسین کی شان محبوب۔ جب 3 حصے حدیث کے علماء بیٹھے، پہلے حصے میں ذکر ہے اور دوسرے حصے میں ذکر ہے، پہلے حصے میں کس کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں کس کا ذکر ہے، اور تیسرے حصے میں کس کا ذکر ہے؟ پہلے حصے میں ادا کا ذکر، کس کا ذکر ہے؟ اللہم انی احبہما، ربا میں نہ دونوں نال پیار کرتا ہے، یہ میری ادا ہے۔ آگے دعا کا ذکر واحبہما، تو بھی ان سے محبت کر، یہ دعا ہے۔ آگے جزا کا ذکر واحبہ من یحبہما، جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اچھا یہاں علماء بیٹھے کہ یہاں تکرار ہے ضمیر کا، تسنیہ کی ضمیر کا تکرار ہے، نماز کے اندر بھی تکرار آل محمد ہے۔ اور آقا کی منشا کیا ہے؟ آقا نے پہلے حصے میں بھی ہما کہا، پھر بھی ہما کہا، پھر ہما کہا، تینوں ہما میں مرجع حسن حسین ہے۔ پہلی ضمیر کا مرجع بھی حسن حسین، دوسری کا مرجع بھی حسن حسین، تیسری کا مرجع بھی حسن حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے نبیوں کا سردار چاہتا کیا ہے؟ میری گلہ میں ہر بیلے حسن تے حسین ہونگا رہے، میری باتوں میں حسن حسین کا ذکر ہوتا ہے، تکرار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو تمہیں رسول دے اسے لے لیا کرو۔ اور پھر محبت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پھر ایک مقام پہ فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا آشمہما، حضور سونگا کرتے ہیں، یعنی پہلے قول کے ساتھ پھر عمل بھی فرماتے ہیں کہ میں محبت بھی کرتا ہوں اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اما الحسن فلہ ہیبتی و سعودتی و اما الحسین فلہ وجودی، حسن جو ہے وہ وارث ہے میری سرداری کا، حسین میرے وجود کا وارث ہے۔ ایک ایک حدیث میں آقا علیہ السلام ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں مودت کی طرف۔ مودت اور محبت میں آپ نے علماء سے سنی ہوں گے، لیکن میں نے بھی شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ سیکھا ہے، اور مرشد گرامی نے کچھ عطا کیا۔ میرے مرشد گرامی کمالیہ میں ان کا مزار ہے، حضور سیدنا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب اللہ کا ذکر کرتے تھے نا، ان کی ادا بھی کھڑ جایا کرتے تھے، وجود کی ادا بھی کرتے تھے، ہر عضو سے اللہ کا ذکر آتا تھا۔ یہ میاں آدم چیلا، میاں مہدی حجاج چیلا، یہ سارے جانتے۔ 27 سال یہاں پہ رہے، پھر یہاں سے جب راز سے پردہ اٹھ گیا تو یہاں سے چلے گئے، پھر وہاں جا کے انتقال ہوا۔ اور میرے مرشد نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹے زندگی کے ہر موڑ پہ تو نے شیخ الاسلام کا ساتھ دینا۔ ڈاکٹر طاہر القادری حسینی فکر کے تشہیر کا نام ہے، حسینی فکر کے ابلاغ کا نام ہے، یہ وہاں سے ملا۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ محبت بھی کرتا ہے، اور محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت میں فرق اور مودت میں، محبت کرنا عادت ہے، اور جو اللہ نے حکم دیا نا مودت کا، اس کا تعلق عادت سے نہیں، عبادت کے ساتھ۔ آپ محبت کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، یہ عادت ہے، لیکن اگر وہی بندہ جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے عادت کے طور پہ، تو اپنے بچوں سے کرے گا یہ بات عادت کہلائے گی، اور زہرا کے بچوں سے کرے گا عبادت کہلائے گا۔ کیونکہ امر خدا بھی ہے، پیغام مصطفیٰ بھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لفظ کل میں دو ذاتیں ہیں، ایک ذات خدا ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا حضور یہ کل کا زاویہ کیا ہے؟ کا کاف سے مراد ہے قول اللہ تعالی، لام کا مطلب ہے لسان المصطفیٰ، قول خدا کا ہوتا ہے، زبان محمد مصطفیٰ۔ امر محبت ہے، اور مودت کہا کہ مودت کرنی، اپنے بچوں سے محبت کرو گے تو عادت بنے گی، اور رسول اللہ کے بچوں سے محبت کرو گے تو عبادت بنے گی۔ اپنے بچوں سے دیکھیے نا، اپنی ماں سے محبت کرو گے عادت بنے گی، اور حسنین کریمین کی اماں سے محبت کرو گے عبادت بنے گی۔ اپنے دوتوں سے محبت کرو گے، اپنے نواسوں سے محبت کرو گے تو عادت بنے گی، محمد عربی کے نواسوں سے محبت کرو گے تو عبادت بنے گی، اپنے پوتوں سے محبت کرو گے تو عادت بنے گی، ابو طالب کے پوتوں سے محبت کرو گے عبادت بنے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عبادت، حسینیت زندہ باد۔ اس کے بعد دیکھیے مودت اور محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ اذیت کا بھی ہے، اذیت تکلیف کا بھی ہے۔ مودت کیا ہے؟ آؤ مودت سیکھتے ہیں در رسول سے، در رسول سے تعلیم دینے کے لیے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور حضور کی گود میں دو شہزادے بیٹھے، دو شہزادے بیٹھے۔ اب یہاں ایک اور عجیب زاویہ بن رہا ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کی منشا ہے ایک رکھ لیں ایک دے دیں، ایک رکھ لیں۔ اب تعلیم امت کیا ہے؟ امت کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنا پتر وار دیا، اپنا بچہ وار دیا، اور حسین پاک کو رکھ لیا، ابراہیم پاک کو وار دیا، حسین پاک کو رکھ لیا۔ اب یہ زاویہ بتاتا ہے امت کو تعلیم دی گئی ہے، جب بات حسین کی آئے نا، اپنے بچے کی محبت حسین کی محبت میں بات کر، ماں آتا تم رسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لیا کرو، جو رسول دے وہ لے لیا کرو۔ اور یہ فکر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ بھی فکر ہے۔ آپ کا قول کیا، آپ کا فرمان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابۃ۔ فرماتے ایک طرف ابو بکر صدیق کے بچے ہوں اور ایک طرف بطول زہرا کے بچے ہوں، یہ فکر صدیق ہے، تو میں اپنے بچے سیدہ زہرا کے بچوں پر قربان کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مزاج مصطفیٰ بھی یہی ہے اور مزاج صدیق بھی ہے۔ اور یہی دیکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں، جب مدائن فتح ہوا مال غنیمت آتا ہے، مال غنیمت تقسیم کیے جانے لگا، لائن بنی ہوئی ہے، سب سے آگے امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے اور پیچھے امام حسین پاک، پیچھے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے۔ جب تقسیم کی باری آئی تو آپ نیچے آ گئے، بیٹے میں چاہتا ہوں تقسیم آپ کریں، تو نہیں چچا جانا آپ کی ڈیوٹی آپ نہیں کریں۔ آپ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں تقسیم کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا، اپنے مزاج کے مطابق کروں گا۔ آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسن کو دیے اور 1000 حسین پاک کو دیے۔ اپنے پتر کی باری ہے تو 500 درہم۔ بھرے مجمع میں بڑے دربار میں سوال ہو گئے، بابا مجھے کم ملے حسین کو زیادہ ملے، کیا یہ میرے برابر نہیں ہے؟ برابر نہیں، میں خلیفہ وقت کا لیتا ہوں۔ سنو مودت کس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ قرآن نہیں لیکن میں ایک آیت بتانا چاہتا ہوں، قرآن اور آل محمد کا پیار ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔
اگر قرآن پاک کا پہلا پارہ پڑھے تو وہاں قرآن پاک کی بے مثلیت کا ذکر ہوتا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہا قرآن کل بھی شان والا، قرآن جز بھی شان والا، بے اعتبار کل بھی شان والا، بے اعتبار جز بھی شان والا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک جز جیسا جز لا کے دکھا دو. اور ادھر بھی کل بھی شان والا، جز بھی شان والا. کل ذات مصطفیٰ ہے، جز آل محمد مصطفیٰ ہے. اب فاروق اعظم کا عقیدہ کیا؟ آپ نے امت کو پیغام کیا دیا اور فکر کیا دی؟ آپ نے بڑے بجنے میں وہی لفظ بولا جو قرآن کے لیے بولا. فاتح بیابن کا بھی وَأُمِّن كَأُمِّهِمَا وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا. جا اگر برابری کرنی ہے نا ان کے بابے جیسا بابا لا کے دکھا دے مجھے. میں تمام علماء کو سنتا ہوں. خادم رضوی صاحب نے بھی اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا حدیث پاک، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. سب علماء کو الحمدللہ سنتا ہوں. شیخ الاسلام نے محبت کا ایک پیمانہ دیا، مزاج محبت دے دیا ہے، سب کو سنتا ہوں. اب آگے کیا فرمایا؟ جا اگر برابری کرنی ہے نا ان کے بابے جیسا، ان کی اماں جیسی اماں لا کے دکھا دے، ان کے نانے جیسا نانا لا کے دکھا دے، ان کی نانی جیسی نانی لا کے دکھا دے. کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے بچوں سے جو محبت کی جاتی ہے اس عادت کہا جاتا ہے، اور حسنین سے جو محبت کی جاتی ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے. ہمارے قرآن ہے، حکم قرآن ہے. مودت کیا ہے؟ اور پھر دیکھیے مودت کا صلہ کیا دیا جاتا ہے. مودت کا صلہ بھی بہت اونچا ہے. یہ ادھر بھی مودت ہوئی، مدینہ میں کربلا میں مودت ہوئی، ادھر مودت کا بدلہ دیا گیا ہے. ادھر کیا ہوا؟ ادھر بھی بچہ مارا گیا. یہ مودت ہے، اپنا بچہ بار دینا یہ مودت ہے. اور ادھر کس نے مارا تھا؟ ادھر کون بیٹھا ہوا گود میں؟ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں. میرے آقا نے اپنا بچہ دے دیا اور حسین پاک کو رکھ لیا. حسین پر اپنا بچہ بار دیا. بچپن میں میرے امام نے وعدہ کر لیا ہوگا نانا جان آپ نے عطا کی حد کر دی، اب میں بھی وفا کی حد کروں گا. جب میری باری آئے گی نا میں بھی بچوں کو ساتھ لے جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا ادھر ایک بچہ مارا گیا، حسین پورے خاندان کو لے گیا. کیا کمال کی مودت کا صلہ. صلہ مودت دیکھیے. کہا نانا جان اکبر کو بھی ساتھ دیں گے. اکبر بھی جائے گا، اصغر بھی جائے گا، آن بھی جائے گا، محمد بھی جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا مودت رسول کے صلے میں جو پورا گھر پیش کر دے اس وفا کے پیکر کو حسین کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس وفا کے پیکر کو حسین. اور یاد رکھو یہ ذکر شہادت بھی ہمیں حضور کے در سے ملا، ٹھیک ہے نا. رونے کا ذکر بھی حضور کے در سے ملا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے، قول کے ذریعے دے دے یا فعل کے ذریعے دے دے، لے لیا کرو اس کو، انکار نہ کرو. تمہارا مزاج اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کیا کرو لیکن کلام بھی نہ کرو. بہرحال آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ نے کیا مودت کا ایک تعلیم دی. میرے حسین نے پھر اس مودت کا صلہ نانا جان کو کیا پیش کیا. جب لے کے گئے نا یہ مودت کا صلہ کیا ہوتا ہے. امام عالی مقام نے مودت کا صلہ نانا کو دیا اور امام کو بھی کسی نے مودت کا صلہ وہاں دیا. کون تھا جس نے کہا تھا اے حسین تیرے بچے بعد میں تیرے لال بعد ملیں گے، پہلے میرے لال. کمال نہیں ہے. گھر کا گھر بھی ہے، پیکران مودت ہے. وہ کون تھا؟ اس پیکر کو، اس ہستی کو، اس طاہرہ بنت طاہرہ کو، اس سیدہ بنت سیدہ کو، اس کریمہ بنت کریمہ کو، اس ذاکرہ بنت ذاکرہ کو، اس ساجدہ بنت ساجدہ کو، اس شاکرہ بنت شاکرہ کو سیدہ زینب کہا جاتا. پوچھو کربل کے میدان سے مودت ہوتی کیا ہے؟ اپنے دو شہزادوں کو لے کے آتی ہے. کہا جب بھائی پہ مشکل وقت ہو تو بہنیں صدقہ دیا کرتی ہے. بھائی بہنیں صدقہ دیا کرتی ہے. اے میرے ویر حسین صدقہ کو آپ پہ دیا جا رہا ہے. کہا کس کی بات کریے زینب بہن؟ عرض کیا بات یہ ہے اب میں بہن بن کے نہیں آپ کو اپنا امام مان کی بات کر رہے ہیں. میں بطول زہرا کی شہزادی اپنا امام آپ کو مان کے بات کری ہوں. ایسا کیجئے میرا یہ اس کا مطلب یہ ہوا
جو کربل کی دھرتی پہ اپنے بچے حسین کے بچوں کی قربان کر دے، اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ یہ محبت کا کمال صلہ ہے، کمال صلہ۔ آؤ ذرا امام کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو خیرات مل جائے۔ دنیا میں کوئی سوال ہی ہوتا ہے نا، کسی کے دروازے سے مانگنا ہونا تو اصول یہ ہوتا ہے اس کے بچوں کی خیر مانگے کہ دینے والے تیرے بچوں کی خیر ہو۔ اگلا بندہ جو ہے جلدی دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ آج کربلا میں میرے آقا امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ آج رجانہ کی بستی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے بچوں کی خیر مانگ رہے ہیں، میرے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں، میرے بچوں کی محبت میں جن کا سینہ بھرپور ہے، جن کا قلب بھرپور ہے، انشاءاللہ ہمیں اس پاک بارگاہ سے خیرات ملے۔ کیا ہوا؟ امام عالی مقام اپنے بچوں کو، اور یہ بات یاد رکھیں، عرض کیا کہ آپ نے اپنے شہزادہ علی اصغر کو لیا، گود میں لیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، شریعت کا بھی اصول ہوتا ہے، ایک نصاب امت کا ہے، ایک نصاب آل محمد بھی۔ نصاب عام کیا ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے لیے شرط ہے، مقید بندہ ہوتا ہے کہ کتنی عمر ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، لیکن یہ جو مجاہد جا رہا ہے نا، اس کی عمر کتنی، اس کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک وزنی چیز کو قرآن کہتے ہیں اور ایک کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آل کتنی وزنی، یہ 6 مہینے کا بچہ جو یہ کتنا وزنی ہوگا، کہ اس کے وجود کو نہ دیکھو، دیکھنا اس کا خون کتنا وزنی ہے۔ میرا امام اپنے شہزادوں کے لے کے کھڑا ہے اور اس مودت نانا کا صلہ دے رہا ہے، نانا جان کی مودت کا صلہ دینے کے لیے لے کے کھڑے ہوئے کہ نانا جان دیکھیے آپ نے مدینہ طیبہ میں اپنا لال بڑا تھا، اب میں بھی اس پر آپ پہ بار آپ یوں لے کے کھڑے ہیں۔ ایک بدبخت تیر پھینکتا ہے اور تاریخ لکھتی ہے تیر بھی 3 کونوں والا تھا، وہ تیر لہراتا ہوا آتا ہے، حلقوم نازک پہ لگتا ہے، پار ہوتا ہوا میرے امام کے یہاں بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جب بازو میں پیوست ہوا، اب کیا ہوا کہ میرے امام نے جلدی جلدی نیچے ہاتھ کر لیا، کچھ خون آتا ہے ہاتھ۔ جب خون آیا، حضور کی آل کتنی وزنی ہے، کتنی وزنی ہے۔ میرے امام نے چاہا کہ خون کو زمین پر پھینکوں تو زمین نے فریاد کر دی، حسین زبان حال سے کہا میری طرف مت پھینکنا، میں متحمل نہیں ہوں اس خون بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان متحمل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کا خون اتنا وزنی ہے اس کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں پھر امام نے اس جوان کو بھیجا جو مؤذن کربلا تھا۔ آپ کے بچے بھی مسجدوں میں اذان دینے جاتے ہوں گے، آپ کے بابا بھی، آپ کے احباب بھی جاتے ہوں گے۔ جب بھی کوئی گھر سے نکلتا ہے نا اذان دینے کے لیے، گھر والوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ جانے والا آئے گا واپس، جانے والا واپس اذان دے کے آئے گا۔ لیکن جو یہ اذان دینے کے لیے جا رہا ہے نا، اذان پہلے اذان کی ثواب کی، اب اذان انقلاب، اب یہ جو اذان دینے جا رہا ہے نا، اس اذان والے نے واپس نہیں آنا۔ اب اذان دینے والا مؤذن تیار ہو رہا ہے اور تیاری کرتے کرتے ہر خیمے میں جاتا ہے۔ ایک خیمے میں جناب علی اکبر گئے تو وہ خیمہ اندر جب گئے تو ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، اس شہزادی کو سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ بی بی سے کہا سکینہ الوداعی ملاقات کر لے، میں جا رہا ہوں۔ سیدہ سکینہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں، ویر نے پیار دیا، عرض کیا پیارے ویر اگر آپ حکم دے تو میں آپ کو ایک امانت دینا چاہتی ہوں، ایک امانت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا دکھا کیا کیا امانت ہے۔ پیچھے جاتی ہے، ایک کونے میں کٹڑی پڑی ہوتی ہے، سیدہ سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے کٹڑی اٹھا کے لاتی ہے۔ جب اٹھا کے لائی نا تو اس کو اپنے ننھے ہاتھوں سے کھولنا شروع کیا۔ جب کھولنا شروع کیا اندر سے ایک امامہ نکلتا ہے، ایک دستار نکلتی ہے۔ ننھے ہاتھوں سے دستار اٹھائی، کہا اکبر ویر یہ وہ دستار ہے جب مدینہ سے نکلنے لگے تھے، مدینہ سے رخصت ہونے لگے تھے، سغرا بہن نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کیا تھا اور مجھے کہا تھا مجھے پتا اس پر واپس نہیں آئے، میرا ویر واپس نہیں آئے گا۔
جب معاملہ ہو میدان میں جانے کا میری منشا یہ ہے کہ نشانی میری ہو اور پہنائی تیرے ہاتھ سے آئے۔ حضرت علی اکبر بابا سے اجازت لیتے ہوئے میدان میں گئے، اور جب میدان میں گئے یوں لگ رہا تھا ایک نور اتر چکا ہے، شبیہ رسول میدان میں آ چکے ہیں، شبیہ محمد میدان میں آ چکا ہے، ہر طرف سے یلغار ہے، یزیدی جو تھے ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ ایک نیزہ جو تھا دور سے لہراتا ہوا آیا اور اس سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، اس سینے پر میرا حسین ہاتھ رکھ کے حوصلے دیا کرتا تھا۔ امام اکبر نیچے تشریف لاتے، حضرت اکبر جب نیچے آواز دی یا ابتا، بابا جان سنبھالیے، امام حسین دوڑ کے جاتے ہیں، اپنے جوان پتر کا سر گود میں لیا اور کلام ہوا، کہا بابا جان کچھ پانی مل جائے نا، پیاس بجھ جائے گی، میں تازہ دم ہو جاؤں گا پھر لڑوں گا۔ کہا بیٹے اکبر بات یہ ہے، نانا محمد مدینے میں ہمیں پیاس کے موقع پر ایک فیض دیا کرتے تھے اور ہمارے منہ میں اپنی زبان رکھا کرتے تھے، نانا کا فیض لے لے تو تازہ دم ہو جائے گا۔ اس دیر کے لیے زبان چوسی کا بابا یہ پھل نکال دے نیزے کا، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے پھل نکالا، فبارہ نکلتا ہے اور روح قفس انصیر سے پرواز کر جاتی ہے۔ میرا امام اپنے جوان بچے کو لے کے واپس آنے لگا خیام کی طرف، اور تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے اس کو نقل کیا ہے۔ دیکھیے گا یہ محبت نہیں تھی، یہ معاملہ مودت کا تھا، یہ معاملہ مودت کا تھا اور کمال کا معاملہ تھا۔ ادھر مصر کی دھرتی تھی، بچہ جدا ہوا، فوت بھی نہیں ہوا تھا، اور بابا کو خبر بھی تھی میرا بچہ زندہ ہے۔ حضرت یعقوب کی لا علمی نہیں تھی، خبر تھی میرا بچہ زندہ ہے، اس لیے تو کہا کرتے تھے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود غم اتنا شدید تھا، من الحزن، غم شدید تھا، کیفیت غم میں آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ مطلب یہ ہوا ادھر معاملہ یعقوب علیہ السلام کا تھا، ان کا یوسف جدا ہوا، کربلا میں میرے حسین کے کئی یوسف جدا ہوئے۔ جب واپس آ رہے تھے نا تو ایک دھول اڑ رہی تھی خیموں کے اندر سے، سیدہ سکینہ نے آواز دی پھپھو زینب وہ بابا کون آ رہا ہے، وہ سفیدی والا بابا کون آ رہا ہے؟ آپ فرماتے تیرا بابا حسین آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا غم تھا، اس کے باوجود صبر بھی کمال کا تھا۔ غم جو ہے بے صبری کی علامت نہیں ہوتی، اگر بے صبری کی علامت ہوتی کبھی قرآن فصبر جمیل کا ٹائٹل نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن نے کہہ دیا، اور حضرت امام زین العابدین بھی کہا کرتے تھے، فارسی کا شاعر لکھتا ہے گفت زین العابدین کم تازہ کر دیا پسر تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدام داغ ہجران بدلے من کم طرز یعقوب نیس وہ پسر گم کردہ بودو من پدر گم کردم۔ میرے بچے میرا غم یعقوب علیہ السلام کے غم سے کم تو نہیں، انہوں نے اپنے بچے کو جدا کر دیا، مجھ سے میرا بابا جدا ہو گیا تھا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آل رسول کی مودت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لال قربان کر دیے، جس نے مودت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کر دیا، اس وفا کے پیکر کو حسین کہتے ہیں۔ اور مودت کیا ہے؟ جو پھر مودت کرتا ہے اسے صلہ بھی ملتا ہے، صلہ بھی ملتا ہے۔ پھر مودت کرنا خود سنت حسین بھی، سنت امام۔ جب میرا امام تیار ہوا نا اور تیار ہو کے جانے لگا میدان کی طرف، میرے امام سواری پہ سوار ہے، اچانک کیا ہوا، آپ نے سواری کو حکم دیا کہ چل، لیکن سواری چلتی نہیں، سواری چلتی نہیں ہے۔ آپ پھر حکم دیتے لیکن چلتی نہیں، بار بار حکم دیا، آپ نے نیچے رخ کیا۔ جب نیچے رخ کیا نا عجیب منظر دیکھا، ایک لاڈلی شہزادی ہے، باپ سے بیٹی کو کتنا پیار ہوتا ہے، بیٹیوں کے درد آپ نے بابا کو جاتا دیکھتے ہوئے وہ سواری کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی، سواری میرے بابا کو لے کے مت جانا، رات کو مجھے لوریاں کون سنائے گا؟ جب رات ہوتی ہے میں بابا کی قرآن کی لوریاں سنتی ہوں، لوری کون سنائے گا؟ میرے امام نیچے اترے، اظہار مودت کیا، اظہار مودت کر کے کہا کہ زینب بہن یہ میری سکینہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، جب رات آئے نا اس کو لوریاں تم نے دیا کرنا، اس کو پیار دیا کرنا ہے۔ آپ نے اجازت طلب کی اور اللہ کی حضور حاضری کے لیے گئے میدان میں، موت سامنے کھڑی تھی، موت نے کہا حسین ادھر مت آنا، میں اجل کا تیر ہوں،
حسین نے کہا تو بھی دھیان سے رہنا، میں بھی محمد کی تصویر ہوں۔ موت نے کہا حسین میرا نام وبال ہے، حسین نے کہا میرا نام بھی زہرا کا لال ہے۔ موت نے کہا حسین تو برباد ہو جائے گا، حسین نے کہا خیر ہے، نانے کا دین آج آزاد ہو جائے گا۔ موت نے کہا حسین تیرا سینہ فگار ہو جائے گا، حسین نے کہا دین کا بیڑا آج پار ہو جائے گا۔ موت نے کہا حسین بڑی شہ جان ہے، حسین بولے نانے کے دین پہ قربان۔ مودت کا کمال پیش کر دیا میرے امام نے، سب کچھ قربان کر دیا اس ذات پر جس نے مدینہ میں اظہار محبت کیا تھا۔ اور اختتامی بات کرنے لگا ہوں، یہ مودت ہوتی کیا ہے؟ آؤ شام کے بازار سے سنتے ہیں۔ شام میں ایک بازار ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ، ایک بازار، یہ وہ بازار تھا، اس بازار میں وہ کمرہ تھا جس زندان کے اندر حضور کی شہزادیاں بیٹھی ہوئی تھی، قید خانے میں شہزادیاں بیٹھی تھی۔ وہ جو بازار تھا، اس بازار میں ایک شخص رہتا تھا، رہتا شام میں تھا، لیکن دل میں حب آل محمد تھی، حضور کی آل کی محبت میں فنا تھا۔ وہ نام اس کا سالم تھا، رہتا وہ شام میں تھا، لیکن دھڑکنیں مدینہ کے ساتھ دھڑکا کرتی تھی۔ ان دنوں وہ یمن میں گیا ہوا تھا، جب یمن سے وہ واپس آیا، اس کا معمول تھا ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں لنگر بانٹتا تھا۔ اس ماحول میں لنگر بانٹتا تھا، بچوں کو کھلاتا تھا، اور کھلانے کے بعد کہتا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میرے مرشد کے لیے دعا کرنا، میرے مرشد کے لیے دعا کرنا۔ بچے پوچھتے بے تیرے مرشد کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے مدینے میں رہتا ہے، نام اس کا حسین، دعا کرو میرا مرشد خیر سے رہے۔ یہ اس کا شعار تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ یمن سے واپس آیا، اسے خبر نہ تھی کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ وہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت جا رہا تھا نماز پڑھنے، مسجد میں جا رہا تھا، وہ جو زندان تھا اس کے روشن دان سے آواز باہر نکلتی ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، سیدہ زینب بیدار ہوئی تہجد کے لیے۔ آپ نے دیکھا سیدہ سکینہ جاگ رہی تھی۔ پوچھا بیٹے سکینہ کیا بات ہے، جاگ کیوں رہی ہے؟ کہا پھپھو جان تہجد کا انتظار کر رہی ہے، حسین کی بیٹی ہے نا، سجدوں سے تو پیار ہوگا نا، اور دوسرا پھپھو جان کئی دن سے بھوک کا غلبہ ہے، نیند نہیں آتی مجھے۔ جب یہ بات کی نا، یہ زندان کے ذریعے، روشن دان کے ذریعے باہر گئی تو سالم کے کان میں یہ بات پڑی۔ اس نے تہجد کو ترک کر دیا، واپس آیا گھر میں، اپنی بیوی سے کہا جلدی کر اٹھ کے کھانا بنا۔ مجھے لگتا ہے اس کمرے میں کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہوا، کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کھانا بنا۔ تہجد کا ٹائم تو کھانا بننے لگتا ہے۔ اس نے کہا جا کھانا دے کیا، ہو سکتا ہے ان کے پاس خاصات خواتین عورتیں جا دے کیا، اور ہاں جب کھانا دے دینا نا تو ان سے ایک گزارش کر دی کہ میرے مرشد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر دے۔ وہ بی بی کھانا لے کے جاتی ہے، سیدہ زینب کو سلام عرض کیا، اور عرض کیا میرے خامد یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کسی بچے کی آواز سنی ہے، وہ بھوکا بچہ ہے، اس کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں، بی بی کھانا قبول فرما لیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا بی بی وہ بچی یہاں بیٹھی، اس کو میں بلاتی ہوں۔ سیدہ سکینہ کو بلایا، باقی بچے جو تھے شہزادیاں ان کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا یہ بچی ہے۔ کہا سیدہ سکینہ بی بی زینب سے اس خاتون نے کہا اس بچی کو ایک درخواست میری طرف سے کر دے، اس کو کہتے ہاتھ اٹھا کے میرے مرشد کے لیے، ہاتھ اٹھا کے میرے مرشد کے لیے دعا کر دے۔ سیدہ زینب نے پوچھا بتا تیرے مرشد کا نام کیا ہے، اپنے مرشد کا نام بتا دے۔ اس نے کہا میرے مرشد کو حسین کہا جاتا۔ سیدہ زینب نے پوچھا کس حسین کی بات کر رہی ہے؟ اس نے کہا وہی حسین جن کے نانا کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جن کے اموں کو بطول زہرا کہتے ہیں، اور جن کے بابا کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، وہ حسین جو مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ کی کندھے کی سواری کیا کرتا تھا۔ اتنی باتیں ہوئی نا، کبھی بھی اس بچی سے کہہ دے دعا کر دے ہاتھ اٹھا کے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بی بی تجھے پتا ہے تیرے سامنے کس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ شہزادی کس کی، لختے جگر کس کی ہے، یہ کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کہا نہیں جانتی۔ کہا بی بی جس حسین مرشد کو یہ دعا کروانے کے لیے آئی ہے، یہ اس حسین کی بیٹی سکینہ بیٹھی۔
شہزادی سکینہ ہے، اس کی چیخ نکل جاتی ہے، پیچھے مڑتی ہے جلدی جلدی اپنے خامد کو بتانے کے لیے۔ سیدہ زینب نے کہا رک، صلہ تو لے کے جا۔ مودت آل محمد کا صلہ لوگوں بہت اونچا ہے، صلہ کیا کہا، صلہ تو لے کے جا، دعا تو کروا کے جانا۔ ہم تو دعا کے لیے بیٹھے ہیں۔ عرض کہ بی بی آپ خود اس حال میں ہمارے لیے دعا کیا کریں گے؟ خبردار اس کو مجبوری مت سمجھنا، یہ رضا کا سودا ہے، وہ عطا کا سودا ہے۔ رضا مجبوری نہیں ہوا کرتی، یہ رضا الہی ہے۔ مانگ کیا مانگتی ہے؟ سیدہ زینب نے ہاتھ اٹھائے کہ میرے مالک اس کیفیت میں بھی جو ہم سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن میرے ویر حسین کے ساتھ اٹھ کا حشر کرنا، اس کو اٹھانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی گھڑی میں آپ ان سے مودت کریں گے، صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور ایک اور بتا دوں، شیخ محقق لکھتے ہیں خراسان کا بادشاہ جب فوت ہوا نا، اس کو پوچھا گیا بتا تیری نجات کا ذریعہ کیا بنا؟ اس نے کہا کسی محفل سے گزر رہا تھا، رسول اللہ کے شہزادے کا ذکر ہو رہا تھا، میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب قبر میں جاتا ہوں تو پہلی خبر یہ دی جاتی ہے یہ حضور کے بچوں کی محبت میں رویا تھا، اس کی کوئی بخشش کر دی گئی۔ قیامت کے دن ان کا وزن اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اور یہ فکر ہے کہ آؤ نگر نگر گلی گلی میں ذکر حسین کرو، امام عالی مقام کا ذکر بھی کرو، فکر بھی کرو۔ اور فکر حسین کیا ہے؟ ذکر حسین اور فکر حسین میں فرق ہوتا۔ ادھر مدینہ میں ذکر ملا اور کربلا سے فکر ملا۔ مدینہ میں ذکر کیا تھا؟ مدینہ میں ذکر یہ تھا حضور نے سجدہ لمبا کیا اور نواسے نے فکر کی نانا جان سجدہ میرا لمبا ہو جائے گا لیکن آپ کا جھنڈا گرنے نہیں دوں۔ فکر حسین کیا؟ آؤ ہر دور کے اندر فکر حسین۔ اور یہ خواجہ اجمیر کا کلام، اس پہ لوگوں نے باتیں کی، لیکن علامہ منشا تابش قصوری صاحب بہت اتھینٹک شخصیت ہے، انہوں نے بھی اس پہ کلام کیا کہ خواجہ اجمیر نے کلام لکھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہاں تک پڑھو گے تو ذکر ملے گا۔ کیا ملے گا جی؟ آگے فکر مل رہی ہے کہ سرداد ناداد در دست یزید حتیٰ کے بنا لا الہ الا حسین۔ فکر حسین کیا ہے؟ سر دے دیا جائے مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے، ظالم کے آگے جھکا نہ جائے۔ فرقے اپنی جگہ پہ، مسلک اپنی جگہ پہ، لیکن یہ حق بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اسرائیل کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا، جھکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بات یہ امت کو چاہیے وحدت کی لڑی میں پڑھایا جائے ایک، اور آگے پھر ان کے جو نفاذ کی راہ دی، اللہ تعالیٰ اسلام کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد فرمائے، اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ وقت آنے والا انشاءاللہ جب غزوہ ہند ہوگا تو سارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو لوگ حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں وہ حضور کے اصحاب سے بھی محبت کریں، یہ مزاج بھی ساتھ رکھیں تاکہ نفرتوں کی بولی ختم ہو جائے، محبتوں کی بہاریں شروع ہو جائیں۔ یہی میرے قائد شیخ الاسلام کی فکر ہے، یہی ڈاکٹر طاہر القادری کا پیغام ہے۔ میں نے ایک کلام لکھا، فخر شہ ابرار حسین ابن علی ہے، حیدر کا وہ دلدار حسین ابن علی ہے، کربل کی زمین آج بھی دیتی ہے گواہی، اس دھرتی کا سنگار حسین ابن علی ہے۔ اور طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، خود جس کا مددگار حسین ابن علی ہے۔ طاہر نے حسن کو بھی وہی مشن دیا ہے جس مشن کا سردار حسین ابن علی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نا قبول فرمائے، ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔